لگ بھگ جب سے بچے 1 یا 2 سال کی عمر کو اپنی پہنچے ہیں تو ہمیں ان کے اندر کچھ عادتیں ڈالنے جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت بچوں کا دماغ کافی تیزی سے چیزوں کو سیکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اچھی چیزوں سے زیادہ بری چیزیں زیادہ تیزی سے سیکھ جائیں اور لائف ٹائم جو ہے وہ یہ عادت جو ہے وہ نہ چھوڑ سکیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اچھی عادتیں ہی اپنے بچوں کے اندر ڈالیں۔ میرا خود کا ایسا ماننا ہے کہ بچے جب سے بولنا شروع کرتے ہیں نا، وہ توتلی توتلی زبان میں، ان کو تب سے ہی سلام کرنا، سب سے پہلے سلام کرنا سکھانا چاہیے۔ شروع میں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہی یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ توتلی زبان میں ہی سلام کرتے ہیں، اور وہ بڑوں کو بہت اچھا بھی لگتا ہے خیر اس ٹائم پر، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا سلام بھی مائیں جو ہیں وہ پھر صحیح کروا ہی دیتی ہیں۔ السلام علیکم، تو آپ نے دیکھا میرے بچوں نے گھر میں جب انٹری کری ہے تو سلام کرا ہے، تو یہ سلام تھا السلام علیکم یا اہل البیت۔ جب بھی ہم کہیں پر جائیں، گھر میں لاک لگا کر جائیں، تو جب ہم گھر میں واپس آئیں تو یہ لازم طور پر یہ سلام ضرور کرنا چاہیے، اور یہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور جس نے سکھا رکھا ہے وہ ویل اینڈ گڈ۔ تو یہاں پر ابھی جو میں ہوں تو وہ تھوڑی بہت گھر کی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی سی شاپنگ تھی، وہ کر آ رہی تھی میں۔ تو یہاں پر کیا کیا لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ سیزرس لی ہیں اور یہ کام لیے ہیں، کیونکہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کیا کیا لیا ہے، نہیں تو آپ لوگ سوچیں گے پتہ نہیں کیا لے کر آئیں گے ہماری بہن، بس چھوٹی موٹی سی ہے۔ اور یہ پیپر سوپ ہیں، یہ ہمارے بیٹے جو ہیں یہ اسکول لازم طور پر لے کر جاتے ہیں، تو یہ لیا ہے۔ سیندا نمک لیا ہے گروسری میں، بس یہی میرا فنش ہو چکا تھا، تو میں نے کہا چلیں آئی تو ہوں تو یہ بھی لے لیتی ہوں سیندا نمک۔ بیٹی کے میپ وغیرہ لیے ہیں، اور یہ بیٹی نے کہا، میں نے کام لیے تو انہوں نے کہا مجھے یہ ممو بریسلیٹ چاہیے۔ اچھا میں تو سمجھتی تھی کوئی ایسی بریسلیٹ ہوگا، تو اس میں ابھی بعد میں بتایا کہ ڈیول آئی ہے، تو یہ نظر کے لیے ہوتا ہے، تو میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بیٹا، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ تو اچھا انہوں نے کوئی اس مقصد سے لیا بھی نہیں تھا، بیٹی نے وہ کہی تھی بس مجھے اچھا لگا تھا، لڑکیاں ویسے لڑکیاں پہن نہیں رہی ہیں اسکول میں، الاؤ نہیں ہیں یہ چیزیں، لیکن بس وہ بچوں کو دیکھ کر بچوں کو ہوتی ہے، تو خیر میں نے دلا دیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اتار کر رکھ دیا جب میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، تو خیر انہوں نے اتار کے رکھ دیا۔ یہاں پر سیندا نمک جو میں لے کر آئی تھی وہ کیونکہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو وہ میں نے جلدی سے آ کر پھر سب سے پہلے اسی کو فل کرا، اور میں نے کہا چلیں ساتھ میں تھوڑی بہت میں ریکارڈنگ بھی کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تھوڑی بہت آپ لوگوں سے بھی گفتگو ہو جائے گی اسی بہانے۔ اور یہ میں نے ایئر ٹائٹ کلپ میرے پاس رہتے ہیں، یہ میں نے اس کو ایئر ٹائٹ کلپ سے کر کے، اور میں اس کو اپنے رکھ دوں گی اپنی پینٹری جہاں پر رکھتی ہوں۔ اچھا یہ سیزر جو تھیں تو وہ آلریڈی میرے پاس پہلے سے تھیں، اور کپڑا کاٹنے والی تو خیر الگ ہی ہوتی ہے، وہ تو کافی بھاری ہوتی ہے، وہ تو میں الگ ہی رکھتی ہوں، بچوں کی پہنچ سے دوری رکھتی ہوں۔ تو یہ میں کچن کے لیے لے کر آئی تھی، کیونکہ ہماری جو میں یوز کرتی ہوں وہ بچوں نے اتنی کھٹل کر دی، اتنی کھٹل کر دی ہیں کہ سچ میں وہ نا انہوں نے کارڈ بورڈ پتہ نہیں کیا کیا کریٹیو کی چیزیں کٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس سے بالکل بیکار ہو گئی۔ تو وہ جو پرانی سیزرس جو تھیں وہ میں نے بچوں کے نام کر دی، وہ پراپرٹی میں نے سیزرس والی پراپرٹی بچوں کے نام کر دی، میں نے کہا یہ آپ لو، یہ آپ لوگوں کی ہو گئی، اور یہ جو نئی لے کر آئی ہوں یہ میری ہو گئی۔ اچھا یہ مگ کی کہانی یہ ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، برتن تو میں ہی واش کرتی ہوں، پتہ نہیں یہ کب اس کا کنارہ کدھر کب کس ٹائم جھڑ گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح کو چائے میں نے اس میں نکالی تو میں نے دیکھا کہ اس کا تو کنارہ جھڑ گیا، اب تو یہ اس میں پینا صحیح نہیں ہے، تو پھر میں 2 مگ بھی لے کر آئی۔ اچھا مگ لینے جب کھڑی ہوئی میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مگ دکھا دیں چائے کے لیے، تو انہوں نے خیر یہ مجھے مگ دکھایا، یہ نہیں اس سے پہلے اور دکھایا انہوں نے، مجھے وہ پسند نہیں آیا، پھر انہوں نے اور دکھایا، میں نے کہا تھوڑا بڑا دکھائیں، تو انہوں نے اتنا بڑا دکھا دیا جیسے نہانے کا مگ، تو میں نے کہا نہیں نہانے کے لیے نہیں چاہیے مجھے، چائے کے لیے چاہیے، تو خیر پھر یہ پسند آیا تو یہ لیے، لیکن یہ تھوڑے چھوٹے ہیں، تو میں نے ایک کے بجائے پھر 2 ہی لیے، کیونکہ میں 2 ہی مگ لیتی ہوں ہمیشہ، ہسبینڈ کے لیے اپنے لیے، لیکن ہسبینڈ تو اس میں چائے پینے والے ہیں نہیں صبح میں، کیونکہ صبح میں چاہیے ہوتی ہے ان کو زیادہ، اور میرے لیے تو خیر چل جائے گا، میں تو پی لوں گی اتنی۔ اب یہ والا مگ جو تھا، تو یہ مگ جو تھا میں نے اس کو میں یہی کرتی ہوں، اگر میرے مگ اس طریقے سے تھوڑے بہت کہیں سے ٹوٹ ٹاٹ جاتے ہیں تو میں ان کے ہولڈر بنا دیتی ہوں۔ تو یہ بچوں کی اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں یہ اسٹیشنری کی، اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ ہیں کہ اس میں سیزرس جو نام کر دی ہیں وہ بھی سیزرس بھی میں نے اس میں رکھ دی، برش ہیں اور اسٹیپلر ہے، یہ فلیگ بنائے فلیگ بھی ہیں، اور پین ہے، اور پین اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں، مگر بیٹی جو ہیں وہ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا نہیں چاہتی ہیں، وہ جو ہیں وہ اس کو اکٹھے کر کر کے رکھتی ہیں۔ تو میں نے جو ہیں جتنے بھی ہیں سارے ان کے پین وین سب جو چیزیں تھیں وہ اس میں ہولڈر میں کر کے اب میں نے لگا دی ہیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے وائنڈ اپ ہی کرا ہے میں نے،
اور یہ بیٹے نے بنایا تھا ہولڈر، یہ بھی سیزر سے ہی کٹا تھا، تو اب آپ خود بتائیں کہ سیزرس ہو گئی بیچاری، کیا ہو گیا، تو کھٹل ہونا ہی تھا، تو یہ میں نے یہیں رکھ دیا ہے کہ نہیں تو اگر میں نے پھینک دیا تو ان کا غدر کٹے گا، تو یہ مگ جو ہے اس میں پینٹ بنایا تھا انہوں نے، تو یہ گندا رکھ دیا، اس کو میں واش کروں گی اور یہ جتنا بھی کوڑا نکلا ہے اس کو میں جا کر ڈسٹ بن میں اب ڈال دوں گی۔ تو یہ تھی میری وہ کہانی ہے آج جو یہ میں چھوٹی موٹی چیزیں لے کر آئی ہوں آج شاپنگ کر کے۔ تو اچھا جی، اب ہم یہاں پر سلام کے متعلق جو بات کر رہے تھے تو میں آپ کو اپنے بیٹے کی ایک اسٹوری سناتی ہوں کہ میرا بیٹا جو تھا لگ بھگ 2-2.5 سال کا ہی ہوگا اس ٹائم پر، تو میں نے اس کو سلام کرنا جو تھا نا وہ سکھایا۔ تو اچھا وہ دیکھتا تو تھا کہ میرے پیرنٹس اور میری سسٹر سلام کرتے ہیں، کوئی آتا ہے یا کہیں جاتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو سب سلام کرنا سکھایا نا، تو مطلب سلام تو کرنا لگے وہ، لیکن ان سے پورا مطلب سلام کرنا نہیں آیا، جیسے السلام علیکم، کیونکہ وہی بہت چھوٹا تھا، اتنے چھوٹے بچے سے مطلب اس طریقے سے کیسے سلام آ جائے گا، تو بس وہ اس ٹائم پر انہوں نے یہ سیکھا تھا سلام، بس وہ ہر کسی کو سلام کرا کرتے تھے، بس جو بھی آیا یا کہیں گئے ہیں تو سلام سلام، ان کی اس بات پر خیر سب لوگ ہنستے تھے، ان کی بات اس کا سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے اور ہنستے بھی تھے اور خوش ہوتے تھے ماشاء اللہ۔ لیکن میں نے جو تھی نا اپنی کوشش نہیں چھوڑی، میں نے ان کو وہی سکھانا چاہا جو ہوتا ہے صحیح میں سلام، السلام علیکم، تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کرا، پھر انہوں نے السلام علیکم کے بجائے کرنا شروع کر دیا وعلیکم السلام جواب دینا شروع کر دیا، اب کوئی بھی آ رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے تو کیا سب سے یہی کہتے تھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تو اس بات پہ بھی سب بہت اچھے ہنستے تھے کہ معصوم ہے بچہ ہے ابھی اتنا کہہ رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بڑے بڑے مطلب بڑے بڑے آدمی بڑے بڑے لوگ نہیں کرتے ہیں سلام، اور اس طریقے کا بالکل صحیح والا سلام تو بہت کم لوگ ہیں جو کرتے، نہیں تو السلام علیکم السلام علیکم ایسے کر کے اس طریقے سے کرتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ خالی سلام بھی بولتے ہیں سلام ایسے کر کر کے، جو کہ غلط ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ بچوں کے اندر نا کوئی عادت ڈالنی ہو تو وہ پریکٹیکلی زیادہ سمجھ پاتے ہیں، وہ جلدی سے کیچ کرتے ہیں اس چیز کو، تو صبح کو جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نا خود سے سلام کریں، تو بچوں کے اندر جب وہ دیکھیں گے اپنے پیرنٹس کو کہ ہمارے پیرنٹس تو صبح میں اٹھ کر ہمیں سلام کرتے ہیں، تو ان کے اندر یہ عادت آئے گی کہ، اور ان کو یہ بھی سکھائیں کہ خالی کہیں جا رہے ہیں یا کوئی آ رہا ہے تبھی سلام نہیں کرنا ہے، ہمیں صبح کو اٹھ کر بھی سلام کرنا ہے۔ تو ایک دن ایسے ہی ہوتا ہے، صبح کے ٹائم میں میرا بیٹا جو تھا نا سو کر اٹھ کر میرے پاس آیا، تو میں نے ان کو سلام کیا، تو خیر ان سے سلام کا جواب تو دینا آتا تھا، وعلیکم السلام تو وہ بولتے ہی تھے، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب تو دیا۔ تو اچھا میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو سلام کے ساتھ ساتھ سلام کا جواب بھی ضرور ہی سکھائیں، مطلب ان کو یہ تک سکھائیں کہ چھوٹے بڑا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، سلام کرنا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ آپ کو سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ خیر اس کے اوپر تو اور لمبی بھی بات ہو سکتی ہے، میرے پاس اور ہے اس کے باتیں، لیکن وہی ہے کہ مجھے بس یہیں پر ہی مختصر سی رکھوں گی خیر میں بات۔ تو خیر انہوں نے جب انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، تو میں نے اس دن ان سے کہا کہ بیٹا اب آپ جو ہے نا سلام کرنا سیکھ ہی لیں آپ، چلیے میں جیسے جیسے بولتی ہوں آپ ویسے ویسے میرے ساتھ بولیے، تو میں نے اس کو ایک ایک لفظ کر کے مطلب سکھایا۔ اچھا سکھانے کی تو پہلے بھی بہت کوشش کری، مگر وہی ہے نا کہ اس ٹائم اللہ کی طرف سے مطلب ٹائم نہیں آیا تھا ان کے سیکھنے کا وہ والا، تو میں نے ان کو الگ الگ لفظ کر کے بتایا السلام علیکم، تو خیر انہوں نے 2 بار 3 بار 4 بار، خیر اس دن الحمد للہ اس دن انہوں نے بالکل صحیح سلام کرنا سیکھ لیا، اور سیکھ کر میں تو ہوئی خوش ان کے سلام سے مگر وہ خود بھی اتنا خوش تھے کہ مجھ سے اب سلام جو ہے بالکل صحیح والا کرنا آ گیا، ان کے پاپا بھی خوش اور میں بھی اور ان کی سسٹر بھی الحمد للہ، تو بالکل صحیح طریقے سے ان سے پراپر طریقے سے سلام کرنا جو تھا وہ آ گیا۔ اچھا سلام جو ہے کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے، سلام تو کافی لمبا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ و رضوانہ، لیکن اتنا لمبا سلام کوئی ہے جو کرتا ہوگا چند ایک، اس سے میں سے بھی تھوڑا مختصر سا کر کے بہت سے کرتے ہیں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر میں نے اپنے بچوں کو پورے سلام سکھایا ہوا ہے، لیکن جو عام طور پر بولا جاتا ہے میرے بچے وہی سلام کرتے ہیں، خیر مولانا صاحب ہیں انہوں نے یہی کہہ رکھا ہے کہ آپ ایسے کر کے مجھے سلام کرا کریں، تو مولانا صاحب کو اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور ایک میرے وہ جو بہنوئی ہیں میرے ڈیلی والے وہ بھی اسی طریقے سے سلام کرتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، یا بچے کرتے ہیں تو خیر یہ تو الگ بات ہے۔ تو خیر یہ جو سلام ہے یہ تو ہے زندوں کے لیے، اور ایک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک نے سلام رکھا ہے، ان کے لیے ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو میں نے وہ سلام بھی اپنے بچوں کو سکھا رکھا ہے، اور الحمد للہ، اور یہ جو سلام جو میں نے آپ کو آج دکھایا ہے السلام علیکم یا اہل البیت، یہ بھی میں نے اپنے بچوں کو سکھا رکھا ہے۔
تو بس یہی تھا میرا چھوٹا سا بلاگ، اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دینا. چلتی ہوں پھر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ و رضوانہ.